جی جی کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب روڈ پہ نکلتے ہیں جی تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ظاہر بات ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، یہ ملک پاکستان ہے تو اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ کہ موٹر سائیکل کھڑی کی جی اور پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ بیٹھ جاتے ہیں، اکثر اوقات ایسا اچھا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی، اب یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے اپنا رخ کس طرف کیا، کس طرف کیا؟ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ بالکل بالکل، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایسے کرتے اللہ اکبر، یار ادھر سے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں خانہ کعبہ کا دیدار کرا دے، اور دل میں کوئی ادب ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کس طرف منہ کر کے پیشاب کر رہے ہیں۔ اللہ آقا علیہ السلام نے تو اس بندے کو ناپسند کیا ہے جس نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تھوکا تھا۔ اللہ، تھوکتے تو عام روٹین میں ہے نا، مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرف ہم جو رخ کر کے تھوک رہے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تھوکنا بھی نہیں چاہیے، پیشاب کرنا تو یہ بڑی غلطی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ تو جب ادب ہوگا تو وہاں خانہ کعبہ ہم جائیں گے نا، اس کا دیدار کریں گے، تو اس لیے یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اور میں اپنے دوست احباب کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دل میں ادب رکھیں اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ اگر اس سے پہلے ہو چکا ہے تو اللہ پاک کی مقدس بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں۔ بالکل تو بالکل، جب تھوکیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ میرا رخ کس طرف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اکثر آپ دیکھا ہوا کہ پیشاب کرتے ہیں لوگ تو صحیح معنوں میں طہارت نہیں حاصل کرتے، کوئی اس میں وہ ڈھیلا و مٹی کا وہ استعمال نہیں کرتے، ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب پیشاب کے چھنٹے جسم پر بھی لگ جاتے ہیں اور کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو یہ چاہیے، آج کل تو روڈ پہ ہر تیسرے چوتھے کلومیٹر پہ پیٹرول پمپ بنے ہوئے ہیں تو وہاں اہتمام ہوتا ہے، تو اچھے طریقے سے استنجا کرنا چاہیے، وہاں اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرنا چاہیے۔ اب جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے وہ وعید بھی سن لیں آقا علیہ السلام کی۔ آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو 2 قبریں تھیں وہاں پہ، حضور وہاں پہ کھڑے ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا۔ فرمایا ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا غیبت کیا کرتا، اور اس لیے کہ جب بھی آپ ویسے بھی اگر آپ بیت الخلاء کے اندر بھی ہیں تو جب تک مکمل یقین نہ ہو جائے آپ کو طہارت کا، اس وقت تک آپ کھڑے نہ ہو، اچھے طریقے سے جو ہے وہ طہارت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ اگر بھئی پاکی نہیں ہوگی، کپڑے پاک نہیں ہوں گے، اگر جسم پاک نہیں ہوگا تو نماز کس طرح پڑھیں گے؟ عبادت کوئی بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ طہارت ہے، جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور جس جگہ پہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ پاک ہو۔